خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. سحر کا دسترخوان ہے, ممکنہ طور پر آخری نشست ہے. ہم نے علماء کرام سے اختتامی گفتگو کی پچھلے سیگمنٹ میں. ابھی ظاہر ہے بڑی مختصر سی نشست ہے کیونکہ پھر ظاہر ہے اذان فجر کا وقت ہے تو تاخیر کرنا ممکن نہیں ہے اس میں. ظاہر ہے میں بہت شکر گزار ہوں, مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے نشریات میں اس وقت موجود ہیں. آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں. میرا ذاتی طور پر بڑا ہی ایک احترام کا تعلق اور بہت دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے صاحبزادہ والشان جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ. ہم نے انہیں زحمت دی کہ آپ کچھ لمحے ہمیں ذرا دیجیے سحر کے دسترخوان پہ. وہ ہمارے ساتھ موجود. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مزاج بخیر, خیریت سے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ ہماری نشریات کا ادارہ حصہ, میں نے ان دونوں سے یعنی کہ قبلہ سے بھی اور داؤدانی صاحب سے ان دونوں کی عدم موجودگی میں بات کی اور دونوں نے بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا ایک دوسرے کے لیے. تو جناب ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ خیر الجزا. تو بس قبلہ, بس میں آپ سے چاہوں گا کہ ماہ رمضان ظاہر ہے اختتامی گھڑیاں ممکنہ طور پر آج بالکل آخری ہے سحر کی نشست ہے, تو آپ کیا فرمائیے گا کہ اس ماہ مبارک کی گھڑیاں بالکل اب اختتام کو پہنچ جائیں, اس سے پہلے کیا عزم کریں انسان, یا آپ 2-3 منٹ ہمارے پاس, اور اگر آپ نشریات کے مجھ سے متعلق بھی کچھ بھی کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یقیناً اس مجلس میں آپ کے پاس آنا میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. جزاک اللہ. کہ جس طرح آپ بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ نشریات کو کرتے ہیں اور اس میں دینی معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ذریعے لوگوں کی جہاں دینی رہنمائی ہوتی ہے وہاں فروغ عشق رسول کا بھی موقع ملتا ہے. بڑے محنت آپ کافی عرصے سے شروع فرما دیتے ہیں جس کا میں خوش شاہد ہوں. یقیناً رمضان المبارک کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون, اس کے ساتھ انسان کو اختتام پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کتنا حاصل کر پایا. تو ایک مقصد ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے. آخر میں رمضان کے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں وہ مقصد اچیو کر سکا یا نہیں کر سکا, کیا اللہ کا خوف اس طرح دل میں آ سکا یا نہیں آ سکا, کیا اعمال خیر خصال جب میں نے روزے میں حلال چیزوں سے ممنوعات سے باز آ گیا تو کیا حرام چیزوں کو چھوڑنا رمضان میں اپنے لیے ممکن کر سکا یا نہیں کر سکا, حرام کمائی سے رک سکا یا نہیں رک سکا, تمام جو فعل حرام ہیں کیا میں ان سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہوا یا نہیں, اور آئندہ کے لیے اچھی نیت کرنی چاہیے. یقیناً آخر میں رمضان کے اگلے رمضان تک کے لیے ایک ٹارگٹ لوگوں کو اپنے ذہن میں طے کر لینا چاہیے کہ اگلے رمضان تک کم سے کم رمضان سے میں ایک نیت کر کے نکلوں لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچنے کے لیے, تاکہ اس کو میں اچیو کر سکوں گول کو جس کے ذریعے اللہ کے قریب. اس وقت حضرت جو صرف 1 منٹ میں جو اہم ترین بات ہے جس کو نوجوانوں کو بالخصوص چاہیے اس دور میں عصر حاضر میں, ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کو بہت محدود کر لیا ہے. فقط دین نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, یا شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے, اس معاملے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جاتا ہے. باقی دنیا میں ہم نے اپنے خود ساختہ آئیڈیلز بنا لیے ہیں, خود اپنے لیے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس سے زندگی کے اصول سیکھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو وہ تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایک حکمران کو کیسے مضبوط حکمران ہونا ہے, ایک بزنس مین کو کیسے بزنس کرنا ہے, ایک تاجر کو بزنس مین کو تجارت کیسے کرنی ہے, کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی سائنس میں ہے, کوئی میڈیکل میں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے کہ اگر کسی شعبے کا بھی کوئی بندہ, حضرت آج اس جدید دور میں بھی کسی شعبے کا کوئی بندہ کسی جدید سے جدید معاملے میں بھی اگر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی چاہے گا تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی اس معاملے میں رہنمائی براہ راست کرتی نظر آئے گی. تو اس وقت سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو, حضور کے ارشادات کو پڑھنے کی نیت کریں اور ان کو عشق رسول کا دعویٰ جو ایک الفاظ کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو واقعتاً عمل میں ایک کمپلیٹ سبمیشن کے طور پہ لانے کی کوشش کریں کہ خالی زبان سے نہ پتہ چلے کہ عاشق رسول ہے. جب حضور کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے گا تو یقیناً جہاں انسان دین میں کامل ہوگا وہاں دنیا کے بھی ہر معاملے میں انسان کامل نظر آئے گا. جزاک اللہ, بہت بہت نوازے آپ, بڑا آپ نے حوصلہ بڑھایا, آپ نے آ کے عزت بخشی,
بہت نوازش. قبلہ داؤد صاحب یہ جاتے ہیں صاحب جو بھی اختتامی پیغام انشاءاللہ افطار میں ہوگی ملاقات, لیکن سحر کی دسترخوان کو بھی اختتامی پیغام تو دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں پیر صاحب نے ارشاد فرمائی, مجھے بہت خوشی ہوئی, سماعت کرنے کا موقع ملا. ہاں اور گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ ابھی یہ بات ہوئی لعلکم تتقون, اسی کے اوپر ایک حاشیے کے عنوان سے میں عرض کرنا چاہوں گا, ایک فٹ نوٹ کے طور پر, کہ اگر آپ غور فرمائیے کہ کبھی بھی اگر کسی جگہ پر کوئی پروگرام لانچ ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر موٹاپا بہت زیادہ پھیل گیا, اوبیسٹی بہت زیادہ ہو گئی, تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی کمپنیز ہیں وہ اپنی مشینیں لانچ کرتی ہیں, تو جم ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 2 تصویریں وہ لگاتے ہیں. ایک تصویر ہوتی ہے جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے استعمال سے پہلے, اور دوسری تصویر کے نیچے لکھا ہوتا ہے استعمال کے بعد. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جوائن کرنے سے پہلے یہ شکل تھی, اس کو جوائن کرنے کے بعد یہ سلمنس اس کے اندر آ گئی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان کا اختتام ہو, ملائکہ کی بزم ہو, اور پروردگار عالم ناز کر رہا ہو, فخر و مباحات کر رہا ہو روزہ داروں کی طرف اشارہ کر کے کہ ماہ رمضان سے پہلے, ماہ رمضان کے بعد. کیا کہنا ہے, واہ کہ ماہ رمضان سے پہلے اگر تقویٰ نہیں تھا تو آ چکا ہے, اور اگر تقویٰ تھا تو نکھر چکا ہے. اس کے اندر اور زیادہ بالیدگی پیدا ہو گئی ہے, اس کے اندر اور زیادہ اجلا پن آ چکا ہے, اس کے اندر اور زیادہ نکھار آ چکا ہے. اور اگر اسی کو انسان کیری کر لے, دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے انگریزی کے اندر کہ ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. حاصل کرنا جتنا مشکل ہے نا, حاصل کیے ہوئے نفع کو محفوظ رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کبھی کبھی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے, بچانے کے لیے محنت نہیں کرتا. ایک فقیر ہے, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں پر بھی سو جائے گا, اس لیے کہ اس کو لٹنے کا ڈر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی متاع موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی چور یا ڈاکو حملہ آور ہوگا. مگر ذرا سوچئے کہ ماہ مبارک رمضان, اس کے بعد ایک انسان صاحب تقویٰ بن چکا ہے, تو دولت تقویٰ اس کے پاس موجود ہے. وہ شیطان جو پہلے آزاد ہوا کرتا تھا, اس نے تب کبھی انسان کے ساتھ رعایت نہیں کی. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس سے دشمنی کرو. تو اب اس کے بعد جب اس کو بند کر دیا گیا, اور آج اس کو یا اگلے دنوں کے اندر اس کو جب کھولا جائے گا, تو کیا خیال ہے, وہ حملہ آور نہیں ہوگا, چور ڈاکو حملہ آور ہوگا. دولت تقویٰ موجود ہے, بڑی محنت سے اسے کمایا ہے, اپنی اس پونجی کو ضائع نہ کریں. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. قبلہ میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں حسان نسیم رحمان صاحب کہ آپ آئے. ظاہر ہے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے, تو بہت شکریہ. اور بس میں گزارش کروں گا کہ آپ والد محترم کو بھی ہمارا بہت سلام دیجیے گا. اور بہت صاحبزادی ہیں ماشاء اللہ, نالین فاطمہ نام ہے صاحبزادی کا ماشاء اللہ. اور سبحان صاحب تو پورے گھرانے کو ہمارا بہت سلام دیجیے گا. اور شان رمضان کے سیٹ سے عیدگاہ شریف کے لیے بہت سارا محبتوں کا پیغام کے بہت نواز, بہت شکریہ, جزاک اللہ داؤد صاحب, بہت شکریہ. انشاءاللہ افطار میں ہوگی ملاقات انشاءاللہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب محمود الحسن اشرفی صاحب نے ماہ رمضان المبارک کے 29ویں روزے کی اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر لی ہے الحمدللہ. یہ ممکنہ طور پر شان رمضان 2024 کی آخری اذان فجر ماہ مبارک کی ظاہر ہے، کیونکہ اگر ہمیں کل ایک اور موقع نہیں ملا تو پھر آج یہ سحر کی نشریات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں سے کلوز کر رہے ہیں. ہماری اختتامی نشریات ہو چکی سحر کی، ظاہر افطار میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میں آپ سب لوگوں کا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. رات کے اس پہر ہم دوپہر رات 2 بجے سے صبح 2 بجے جو بھی کہہ لیجیے شروع کرتے تھے، اور وقت افطار ہم یہ نشریات ختم کرتے تھے. آپ لوگوں نے سحر کے وقت یعنی ہر اعتبار سے اتنا زیادہ اس نشریات کو دیکھا، اس کا اتنا زیادہ فیڈ بیک، اس کے اتنے زیادہ نمبرز کہ وہ جب میں نے سارے نمبر اور سارا ڈیٹا دیکھا تو مطلب میں بس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ گویا یعنی ایسا ہمیں یوں لگا نمبر سے بھی کہ ایک بیشتر حصہ ہے الحمدللہ آبادی کا جو کہ ٹیلی ویژن سیٹ سے جڑا ہوا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. میں یہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے اس نشریات میں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. حتماً آخری روزہ ہے آج سعودی عرب سمیت دنیا کے کچھ ممالک میں، پاکستان میں انتہائی ممکنہ طور پر آخری روزہ ہے آج. تو اس صورت میں کہ ہماری کل ملاقات اگر سحر میں نہ ہو تو یہاں سے میں وسیم بادامی، ہمارے تمام نعت خواں حضرات کی طرف سے، ہماری ساری ٹیم کی طرف سے، ہمارے سارے کیمرہ مینس، ٹیکنیشینز، سارے اسٹاف کی طرف سے یہاں سے ہم سائن آؤٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اختتام کرتے ہیں اپنی اس نشریات کا. ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم آغاز کر رہے تھے، نشریات اوپن کر رہے تھے، پہلی نشریات کو ہم کہہ رہے تھے اختتام پذیر، اور آج ہم نے یہ 29ویں جو کہ بہت ممکنہ طور پر آخری نشریات ہے اس سے آپ کو الوداع ہم کہہ رہے ہیں. تیرے آنے سے تیرے کیا تھا، کیا موسیٰ وہ؟ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا. ہاں، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. اور جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا.
اور کیا بھروسہ میری زندگی کا. الوداع الوداع ماہ رمضان. ہمارے کتنے ہی دوست ہیں جو پچھلے رمضان اس وقت ہمارے ساتھ تھے, ہم سے کہتے تھے کہ فلاں کے لیے دعا کر دینا, فلاں کے لیے دعا کر دینا. آج وہ منو مٹی تلے ہیں, آج وہ دعاؤں کے طالب ہیں. ہمارے دوست جناب نوید رشید صاحب, ہمارے ٹیم ممبر غنی صاحب, کتنے اور لوگ ہیں, ایک طویل فہرست ہے. آف کورس جنید بھائی, امجد صابری, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, اور آپ لوگوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں, میری دعا اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائیں انشاءاللہ. جناب عمر شریف صاحب, معین اختر صاحب, اور کتنے ہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں انشاءاللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 1:45 پر آپ سے شان افطار میں ہو رہی ہے ملاقات انشاءاللہ. اگر چاند کی رویت نہ ہوئی تو ہوگی کل آپ سے ملاقات. بصورت دیگر شان سحر 2024 سے. اللہ حافظ ناصر.